سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين اما بعد۔ آج بخاری شریف کے درس سے ہٹ کر کچھ گفتگو ہے رمضان المبارک کی مناسبت سے۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ارواح کو پیدا کیا جو ان کی اولاد میں قیامت تک کے لیے آئیں گی، تو اس سے پہلے حق تعالی جل شانہ نے ابلیس کو پیدا کیا، اور ابلیس جنات میں ہے۔ قرآن پاک میں ہے کان من الجن، جنات میں ہے، اور اپنے پروردگار کے حکم سے وہ خود باہر ہو گیا تھا، یعنی اپنے آپ کو ماوراء سمجھ لیا اللہ کے احکام کی پابندی کو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس کو بتلایا بھی، تو ایک چیز بتلا دی کہ یہ شیطان ہے، یہ تمہیں ورغلائے گا۔ تم دنیا میں جا رہے ہو ایک آزمائش کے لیے، یہ ابلیس تمہاری آزمائش کا ایک ذریعہ ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں جو انسان کو جنت کے راستے کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور ابلیس چاہتا ہے کہ جہنم کی طرف میں لوگوں کو لے جاؤں۔ اس میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو ایک اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس پیغام کو بنی اسرائیل کو دیں، اور یہ بڑے اہتمام سے وحی آئی، اور وحی میں آیا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس کا اعلان کریں۔ وحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بھی آئی کہ یہ مثال دے کے قوم کو سمجھائیں۔ وہ اس میں کچھ تاخیر ہوئی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں اعلان کیے دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا، میں نافرمانی کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی۔ چنانچہ بڑے اہتمام سے اعلان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص پیغام ہے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام پہنچائیں گے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے۔ یہ دونوں خالصات تھے اور دونوں نبی تھے، شریعت ایک کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، وہی ان پر بھی آتی تھی، وہ بھی اللہ کے نبی تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے
اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے نبی تھے۔ ایک ہی وقت میں شریعت مطہرہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ چنانچہ ایک مجمع ہوا اور اتنا بڑا مجمع ہوا کہ دیواروں تک پہ بیت المقدس کی لوگ آ گئے، بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اس کے کئی حصے ہیں، ایک حصہ یہاں سے متعلق ہے۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ انہیں یہ مثال دیں کہ ایک شخص اپنے گھر سے نکلا اور اپنی منزل کی طرف چلا، جہاں بھی اس نے جانا ہے۔ اس کے گھر سے نکلتے ہی اس کا پیچھا کیا کچھ ڈاکوؤں نے، اور وہ ڈاکو اس کے پیچھے تھے۔ یہ بری طرح بھاگ رہا تھا کہ مجھے کوئی پناہ گاہ ملے تو میں پناہ حاصل کر لوں۔ یکایک اس کی نظر پڑی ایک دروازے پر، ایک قلعے کے دروازے پر۔ یہ فوراً قلعے میں داخل ہوا اور اس نے دروازہ بند کر لیا۔ تو مثال دی گئی کہ یہ جو شخص گھر سے نکلا یہ انسان ہے، اور جو اس کا پیچھا کیا وہ ابلیس اور اس کی اولاد ہے، اور جو یہ بچہ قلعے میں داخل ہو گیا یہ اللہ کا ذکر ہے۔ تو جو آدمی اللہ کا ذکر کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مضبوط قلعے میں قلعہ بند ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بچا لیں گے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرا نام لینے کی طرف متوجہ ہوگا میں اس کی طرف اس سے زیادہ متوجہ ہوں گا، اسے مایوسی نہیں ہوگی، وہ چل کر آئے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں دوڑ کر آؤں گا۔ وہ اپنے دل میں مجھے یاد کرے گا، میں اپنی مجلس میں اس کو یاد کروں گا، اور وہ مجھے یاد کرے گا، میں اس کو یاد کروں گا۔ تو یہ مثال دے کے سمجھایا، اور جو اللہ کے نبیوں نے مثالیں دیں یہ قیامت تک کے لیے ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اور ایک چیز یہ بتا دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور شیطان تمہیں نہیں بھولتا، تم شیطان کو بھول جاتے ہو، اور وہ تمہارا بھیڑیا ہے۔ ایک دن اتفاق ہوا، ہمارے گھر میں بلیاں تھیں، اب تو بلیوں کے لیے نئے قسم کے کھانے آ گئے، پہلے چھیچڑے لے کر آتے تھے قصائی کی دکانوں سے جو خراب گوشت ہوتا تھا۔ تو چھیچڑے آئے، کیونکہ ہمارے گھر بلی رہتی تھی، میرے والد صاحب کو بلی کا شوق تھا۔ تو ایک بلہ تھا جنگلی، وہ بھی چھیچڑوں کے ساتھ ہی وہ بھی پہنچ گیا۔ اب اس کو ایک طرف سے بھگایا، وہ دوسری طرف سے آ گیا، دوسری طرف سے بھگایا، وہ پھر دوبارہ آ گیا دروازے کی طرف سے۔ 4-5 دفعہ بھگایا، چاروں پانچوں دفعہ وہ چند سیکنڈوں میں وہ آ جاتا تھا۔ تو یہ مثال بن جاتی ہے شیطان کی بھی۔
کہ وہ اپنے مشن میں مخلص ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں لے کے جانا ہے، تو انسان شیطان کو بھول جاتا ہے، شیطان انسان کو نہیں بھولتا، انسان شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھتا ہے، اس کا قبیلہ بھی تمہیں دیکھتا ہے ایسی طور پہ کہ تم اسے نہیں دیکھ سکتے۔ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، معاملہ سمل جاتا ہے، ایک آدمی ایک جملہ بول دیتا ہے، وہ آدمی جملہ نہیں بول رہا، وہ شیطان بلوا رہا ہے، وہ اپنے طور پہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے بڑا مارکا کر لیا، لاجواب چیز پیش کر دی، جبکہ وہ جملہ ایسا ہے کہ اس نے اس مجلس میں آگ لگا دی اور معاملہ زیادہ خراب ہو گیا۔ یہاں 25ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد سے آنکھیں چراتا ہے، منہ موڑتا ہے، بے رخی اختیار کرتا ہے، نقیض لہ شیطانا، ہم اس پہ شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، فہو لہ قرین، پھر وہی 24 گھنٹے اس کا ساتھی ہے، دن میں بھی، رات میں بھی، گھر میں بھی، باہر بھی۔ اور یہ شیاطین انہیں روکتے ہیں حق کی راہ سے، اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح راستے پر ہیں، غلط ہیں لیکن وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم صحیح ہیں، شیطان کی رہبری میں ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عقل مند ہیں، ہم صحیح کام کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب قیامت آئے گی تو وہ بندہ جب دیکھے گا اور وہاں وہ شیطان کو دیکھ سکتا ہوگا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ، کاش کہ میرے اور اس کے درمیان ایسا فاصلہ ہوتا جیسے مشرق اور مغرب کا، نہ یہ مجھے جانتا نہ میں اس کو جانتا۔ فبئس القرین، یہ کتنا ہی برا ساتھی ہے۔ اور یہ مثال مسلمانوں پر صادق ہے، کیونکہ اس وقت کسی کو صحیح بات بتائیں وہ سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ میں آ جاتی ہے، کہتے ہیں یار یہ بڑے لوگوں کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے، ہم ایسے ہیں ایسے ہیں۔ نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں، بڑا وہ ہے جس نے اللہ کا کہنا مان لیا، چھوٹا وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی میں نکل گیا، چاہے وہ بادشاہ ہے۔ تو اب آج وہ کوئی فائدہ تمہیں نہیں دے سکتا، کیونکہ تم ظالم قرار دیے جا چکے ہو قیامت میں، قیامت کی بات ہے۔ اب وہ اور تم عذاب میں مشترک ہے، اس کا بھی حکم ہوگا جہنم میں جاؤ، تمہیں بھی حکم ہوگا جہنم میں جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ بہروں کو سنا سکتے ہیں، یا آپ
اندھوں کو دکھلا سکتے ہیں اور اس شخص کو ہدایت دے سکتے ہیں جو کھلی گمراہی میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں بتلا دی کہ اگر تم مجھ سے ہٹو گے پھر تمہارا ساتھی شیطان ہے، اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ ان الشیطان لکما عدو مبین۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو خطاب کیا 8ویں سپارے میں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان، ہرگز بھی ایسا نہ ہو اے آدم کی اولاد کہ تمہیں شیطان ورغلا دے، دھوکے میں ڈال دے، جیسے تمہارے والدین کو جنت سے نکالا۔ انہیں بھی کیا سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا لا تقربا هذه الشجرہ، اس درخت کے پاس بھی نہیں جانا آپ نے، اس کا کوئی پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے یہ سمجھایا کہ اے آدم، یہ جو تمہیں اللہ نے منع کیا کہ اس درخت تک نہیں جانا، یہ گناہ نہیں ہے، یہ تو ہے کہ جو کھائے گا وہ جنت میں ہی رہے گا ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چاہا کہ تو جنت میں نہ رہے، یہ تو تجھے ایک راستہ بتلایا، اب اگر تو کھا لے گا ہمیشہ جنت میں رہے گا۔ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرہ، اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں اس درخت کے کھانے سے منع کیا وہ اس لیے منع کیا کہ الا ان تکونا ملکین، ایسا نہ ہو آپ عبادت کرتے کرتے فرشتے ہو جائیں، یا آپ ہمیشہ یہیں کے رہنے والے ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے جیسے انہیں ورغلایا، وقاسمہما، قسمیں کھائیں، انی لکما لمن الناصحین، میں صحیح بات کہہ رہا ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ غلطی میں آ گئے، چکھ لیا کھانا۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دی کہ الم انہکما عن هذه الشجرۃ، میں نے منع نہیں کیا تھا اور یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم نے یہ کیا کیا؟ لیکن حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فوری اقرار کیا اور فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر آپ نے رحمت نہ فرمائی، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پہ، اور اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی اور رحمت نہ فرمائی تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تم زمین پر چلے جاؤ، تمہاری جو کم سے کم چیز ہے یہاں وہ یہ کہ اب جنت میں نہیں رہنا۔ وہاں کوئی ایسا لباس تھا انسان کا جیسے سمجھے کبوتر کا لباس۔ کبوتر پاکیزگی میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں کبوتر کی طرح پاکیزہ رہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو خوشنمائی بھی دی، پاکیزگی بھی دی۔ اس طرح کا کوئی لباس تھا جس میں بے پردگی نہیں ہے، لباس قدرتی ہے، وہ لباس تبدیل کر دیا گیا اور انہوں نے پتوں کو اس وقت لباس بنایا اور وہاں سے آئے اور پھر یہاں زمین آباد ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتلا دی کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور یہ بتا دیا کہ اللہ کی یاد تمہارا قلعہ۔
حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمہ اللہ وہ اپنے دور کے مضامین بھی خطابات بھی آ گئے ہیں، نیٹ پر سنے جا سکتے ہیں، سننے چاہیے۔ ایک خطاب میں انہوں نے فرمایا کہ ہر چیز میں ایک روح ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ہر چیز میں ایک سمجھ ہے، درخت میں بھی ہے، پتھر میں بھی ہے۔ اگر تو پتھر خراب ہو گیا، اس کو کیڑا لگ گیا، یعنی اس کی روح متاثر ہو گئی۔ درخت خراب ہو گیا، اب نہیں چل سکتا، اس کی بھی ایک روح ہے۔ اس عالم کی بھی روح ہے، اس عالم کی روح ہے اللہ کی یاد۔ اسی لیے آتا ہے کہ جب تک کوئی ایک بندہ بھی اللہ اللہ کہنے والا ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ کیا مطلب کہ جو روح ہے وہ اللہ کی یاد ہے، اور یہ عالم کیونکہ انسان کے لیے ہے، اس لیے یہاں جو روح ہے وہ بنی آدم کا اپنے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ تو یہ بتلا دیا کہ شیطان سے بچو گے کیسے؟ شیطان سے بچو گے اللہ تعالیٰ کی رسی تھام کر۔ اس کی رسی تھامنا کیا ہے؟ اس کے احکام کو ماننا، جو حکم ہے مانو۔ حکم ہو گیا سود نہیں کھانا، مت کھاؤ۔ شعائر اللہ کو، اللہ کے احکام کو اہمیت دو تو اہمیت دیں۔ اب دنیا بھاگ رہی ہے سود کی طرف، اور اس طرح سے بھاگ رہی ہے کہ جیسے لوگ پاگل ہو چکے۔ ایک موقع پہ میرا خود جانا ہوا قومی بچت اسکیم ایک دوست کے ساتھ۔ تو قومی بچت اسکیم میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہاں پر پیسے جمع کراتے ہیں سود کے لیے، سود ملتا ہے، ریٹائرڈ لوگ سارے وہیں پیسے جمع کراتے ہیں۔ تو میں وہاں بیٹھا تھا مینیجر کے پاس، تو جو مینیجر تھے اس نے کہا یار میں تو سارا دن سود تقسیم کرتا ہوں، کیونکہ وہاں کام ہی کوئی نہیں سوائے سود کے۔ باقی بینکوں میں تو کسی نے پیسے جمع کرانے، کسی نے نکلوانے، وہاں تو سود ہے۔ وہاں میں نے دیکھا کہ داڑھی والے لوگ، ریٹائرڈ افسران زیادہ تر، اب وہ بڑھاپے کو پہنچتے ہیں داڑھی بھی رکھ لیتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، بظاہر یہ کہ نمازی بھی ہیں، سود بھی کھا رہے ہیں۔ اور اسی طرح آج کل ہمارے عام معاشرے میں گروی مکانات لے رہے ہیں۔ سود یہ ہے کہ ایک آدمی ایک شخص کو کہتا ہے یار یہ 10 لاکھ روپے آپ لیں، کاروبار کرو، اور فکس کر دے کہ 10,000 20,000 مہینہ آپ مجھے دیتے رہیں۔ آپ کاروبار کریں یا گھر میں رکھیں، لگائیں نہ لگائیں، کاروبار چلے نہ چلے، آپ نے مجھے 20,000 دینا ہے۔ اس کا نام ہے سود۔ اب چاہے 10 لاکھ روپے دے کے 10,000 مہینہ لے لیں یا 10 لاکھ روپے دے کے 10,000 مہینے کا مکان لے لیں، بات ایک ہی ہے۔ 10 لاکھ دیے ہوئے ہیں، 10 لاکھ آ رہے ہیں، مکان کی کرائے کی صورت میں مکان کا کرایہ نہیں دینا پڑ رہا، یہ سود ہے۔ اب کیا ہیلا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار ہم نے 1,000 روپے کرایہ رکھا ہوا ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن ایسے معاملات میں دونوں چیزوں کو الگ الگ کر دیں۔
غور کریں کہ 1000 روپے میں یہ 3 کمروں کا مکان مل سکتا ہے کہیں؟ کہیں نہیں مل سکتا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک جگہ 20,000 کا ہو، ایک جگہ 16 میں مل جائے۔ کوئی ضرورت مند ہے 14 میں دے دیتا ہے۔ ایک دوست ہے ہمارا کافی عرصے پہلے، انہوں نے گھر اپنا تقریباً آدھے کرائے پہ دیا ہوا تھا، تو ان سے کسی نے تذکرہ کیا کہ آپ کرایہ بہت کم لے رہے ہیں۔ اس نے کہا یار میں یہاں رہتا نہیں، اکثر میں برطانیہ میں رہتا ہوں، مکان بڑا ہے، کسی عام آدمی کو دوں گا قبضہ کر لے گا، یہ بندہ قبضہ نہیں کرے گا۔ لیکن 20 کے بجائے ایک کوئی نہیں لیتا۔ کسی نے دینا ہے فی سبیل اللہ دے دے، وہ مصلحتاً لکھتا ہے کرایہ دار تاکہ قبضہ نہ ہو، 1000 روپے لے لے، وہ الگ چیز ہے۔ جب کوئی 10 لاکھ دے کے 20 لاکھ دے کے فائدہ لے رہا ہے اور متعین فائدہ ہے، وہ سود ہے۔ اب کوئی آدمی سود کو مانتا ہی نہیں، کہ یار کوئی سود نہیں، یار یہ مولویوں کی باتیں، مولویوں کی باتیں نہیں ہیں۔ کفار مکہ جو تھے یہ صف اول کے دنیا کے تاجر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کیا رحلت الشتاء والصیف، سردی کے سفر الگ تھے، ان کے گرمی کے سفر الگ تھے۔ شام جاتے تھے، یمن جاتے تھے، ایران آتے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی کہ سود نہیں کھانا، انہوں نے کہا کہ سود اور تجارت میں فرق کیا ہے؟ تجارت میں ہے کہ یہ 2 روپے کی آپ نے خریدی چیز ٹیلی فون اور 3 کا بیچ دیا، 2.25 کا بیچ دیا، 2.5 کا بیچ دیا، 3 کا بیچ دیا، تو پیسے خرچ کر کے پیسے حاصل کرنا زیادہ، جیسے تجارت میں ہے ایسے ہی سود میں۔ یہ 2000 کا ٹیلی فون خریدا، 2100 کا بیچ دیا، 2000 کسی کو دیے، 2100 لے لیے۔ قالوا انما البیع مثل الربا، یہ تو کاروبار میں سود کی طرح کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا، احل اللہ البیع وحرم الربا، بس اللہ نے تجارت حلال کر دی، سود کو حرام کر دیا۔ اور جو لوگ سود کھا رہے ہیں قیامت میں اٹھیں گے جیسے ان پر کچھ جنات نے آ کے ان کو بدحواس کر دیا، یتخبطہ الشیطان من المس، جیسے شیطان چھو گیا ان کو اور یہ بدحواس ہو گئے، یہ اس طرح سے قیامت میں اٹھائے جائیں گے۔ کیوں؟ قالوا انما البیع مثل الربا، اور حکم آ گیا یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتے ہیں اور صدقات کو پرورش کرتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی کے پاس گھوڑے کا بچہ ہے 3 مہینے کا، 4 مہینے کا، وہ اس کی پرورش کرتا ہے، وہ ایک طاقتور گھوڑا بن جاتا ہے۔ ایسے جو صدقہ مسلمان دے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں ایک شکل بھی دیں گے، اس کی پرورش بھی فرمائیں گے۔ جب یہ قیامت میں پہنچے گا تو جو صدقہ قبول ہو چکا ہوگا وہ پہاڑوں کی شکل میں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اور اب جو رمضان المبارک آ رہا ہے تو اس میں ہر آدمی ذکر کی مشق کرے، 2 گھنٹے نکالیں کہ میں نے 2 گھنٹے ذکر کرنا ہے۔ وہ لیٹ کے کریں، ٹیک لے کر کریں، بیٹھ کے کریں، صوفے پہ بیٹھ کے کریں، کرسی پہ بیٹھ کے کریں، جا نماز پہ بیٹھ کے کریں، 2 گھنٹے اس میں گزاریں۔ کوئی وضو نہیں رہ سکتا کسی کا تو وہ باوضو بیٹھ جائے، پھر وضو نہ رہے تب بھی 2 گھنٹے پورے کریں۔ 2 گھنٹے ایک محفل میں نہیں کر سکتا، دن بھر میں پورے کر لیں۔ نماز میں 10 منٹ 15 منٹ پہلے چلے جائیں،
اگر سنت موقدہ ہے جو صرف ظہر اور فجر میں تو پہلے وہ پڑھے. اگر سنت موقدہ نہیں ہے بیٹھ کے یہ ذکر جو آپ کرتے ہیں خیال میں اللہ اللہ یہ کرتے ہیں. تسبیح کی مدد لینا چاہتا ہے مدد لے لے، لیکن تسبیح کی مستقل عادت نہ ڈالے. اگر مستقل طور پہ عادت ہوگی تو خرابی یہ آئے گی کہ جب تسبیح ہوگی تو ذکر ہوگا، جب تسبیح نہیں ہوگی تو ذکر نہیں ہوگا. تو 2 گھنٹے یومیہ ہر نماز کے ساتھ اگر 10 منٹ ہو گئے تو 50 منٹ تو یہ ہو گئے. پھر باقی اوقات میں اہتمام کے ساتھ یہ کر لیں اور 40 دن پورے کریں. بعد میں بھی 6 روزے رکھنے ہیں، 6 کے بجائے 8 رکھ لیں. 3-4 دن پہلے روزے رکھ لیں. ایک روزہ عید کا رہ جائے گا تو وہ چھوڑ کر باقی 40 دن پورے کر لیں تو چلہ بھی ہو جائے گا، 2 گھنٹے روز ذکر بھی ہو جائے گا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ رب العالمین اس کا میں عادی ہو جاؤں تو انشاءاللہ عادت بھی ہو جائے گی. تو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر اس کے ساتھ اچھا اخلاق جمع ہو اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت جمع ہو تو پھر آدمی کا ایمان بڑھ جائے گا. اور جس آدمی کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کے عمل کا اجر بڑھ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی توفیق نصیب فرمائے.